السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 26واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، بہت سارے سوالات ہیں اس ہفتے کے اور بہت سے پرانے بھی پینڈنگ ہیں۔ اس میں جو پہلا سوال ہے یہ محمد انس صاحب نے تریویندرم تامل ناڈو سے پوچھا ہے، مولانا سفر میں نماز کیسے قصر کرے اور ٹرین کے سیٹ پر نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی ہمارے محمد انس صاحب، سفر میں نماز جو 4 رکعت والی ہے وہ آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز آپ پوری پڑھیں گے، مکمل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے آپ کے لیے یہ سہولت والا معاملہ فرمایا ہے۔ رہی بات ٹرین کے سیٹ پر نماز پڑھنے کی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر بہت سارے فرائض ہیں۔ ان میں سے قیام کرنا بھی ایک فرض ہے۔ جب آپ سیٹ کے اوپر نماز پڑھیں گے تو آپ کا قیام پورا نہیں ہوگا، یعنی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اطمینان سے، سکون سے، بجائے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ سیٹ پہ نماز پڑھتے ہیں، اب ان کو خود کو پتہ نہیں ہے قبلہ کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، سجدہ نہیں ہو رہا ہے حالانکہ سجدے کا کرنا فرض ہے، رکوع نہیں ہو رہا ہے حالانکہ رکوع کا کرنا فرض ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا وہ پیدل چلنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر لوگ جماعت کر کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ جگہ ناپاک ہے۔ لوگ بیت الخلاء میں سے، ٹوائلٹ میں سے آ رہے ہیں، شوز کے نیچے پورا پیشاب بھرا ہوا ہے اور وہی قدموں سے وہاں پہ چل رہے ہیں۔ اب وہاں پہ آپ نے چادر بھی اگر بچھا لی تو بھی وہ جگہ تو ناپاک ہے نا۔ آپ کی چادر اگر پاک ہے تو وہ بھی ناپاک ہو رہی ہے وہاں پر بچھانے کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ آنے جانے والوں کے لیے رستہ رک رہا ہے، آنے جانے والوں کے لیے آپ تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ تو کائے کے لیے اتنا مجاہدہ اور اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کیا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ سفر آرام سے ادا کریں۔ اور کہیں پر گاڑی 5 منٹ، 10 منٹ، بعض اسٹیشنوں پہ 15 منٹ رکتی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں سسٹم ہی ایسا ہے۔ آپ کسی بھی لائن پہ سفر کر رہے ہو تو ہر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی اسٹیشن آتا ہی ہے جہاں پہ گاڑی کم سے کم 5 منٹ رکتی ہو۔ اطمینان سے وہاں اترو، کسی سے قبلہ معلوم کرو اور وہاں پہ آپ اپنی نماز کو اطمینان کے ساتھ میں ادا کرو۔ یہ اس طرح سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر یہ سمجھنا کہ میں مجاہدہ کر رہا ہوں، یہ صرف نادانی ہے۔ اور ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے 4 فرائض کا جنازہ نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے اطمینان، نماز اطمینان کا، سکون کا نام ہے۔ اس طریقے سے ٹرینوں کے سیٹوں پہ نماز پڑھنا اور ٹرینوں کے پیدل چلنے والی جگہ پہ نماز پڑھنا غیر مناسب عمل ہے۔ ابھی میں حیدرآباد سے آ رہا تھا، میرا شتابدی ایکسپریس سے ریزرویشن تھا لیکن گاڑی میری چھوٹ گئی، مجھے ایک نارمل گاڑی سے جنرل ڈبے میں آنا پڑا۔ میں بیٹھ گیا سیٹ کے اوپر اطمینان سے۔ اب مغرب کی نماز کا وقت ہوا۔ دیکھو ہم 2 لوگ، ایک اور صاحب کو میں نے دیکھا، مسلمان صاحب کو، وہ بھی سفر کر رہے تھے، میں بھی اسی ڈبے میں سفر کر رہا تھا۔ میری ظہر اور عصر کی نماز کا وقت آیا، میں نے اطمینان سے وضو کیا اور ایک اسٹیشن آتا ہے واڑی بول کر، وہاں پر میں پلیٹ فارم کے اوپر جا کے ایک دم اطمینان سے میں نے اپنی نماز ادا کیا اور آ کے اپنے سیٹ کے اوپر سوار ہو گیا۔ وہ بزرگ کو میں نے دیکھا کہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے پوری ٹرین کے اندر اور بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود جناب نے ایک پیر کو لمبا کیے، وضو کر کے آئے، وہ پیر کو لمبا کیے اور لمبا کرنے کے بعد میں وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سجدہ زمین پہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو اپنے پیر کے گھٹنے پہ کر رہے ہیں۔ اب میں نے دیکھا، میں نے کہا اے اللہ، یہ بیچارہ کائے کے لیے زبردستی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے؟ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ شریعت محمدیہ والی نماز ہے یا یہ اس کی اپنی خود کی گھڑی ہوئی نماز ہے؟ اسلام میں تو ایسی نماز ہے نہیں۔ میں بولا ایک پیر پورا لمبا، اس پہ سجدہ، حضرت ایک دم ماشاءاللہ تندرست ہے، چلتے پھرتے ہیں، پھر کائے کے لیے اتنی تکلیف؟ اچھا میں بھی اسی ڈبے میں مغرب کا نماز حضرت جو ہے ایسا دیکھ رہے گھڑی کے اندر کب ٹائم ہوتا اور میں نماز ادا کروں، اور میں نے اطمینان سے گاڑی کو سولہ پور اسٹیشن پر پہنچنے دیا۔ گاڑی وہاں پہ تقریباً 20 منٹ رکی۔
پورے اطمینان سے میں نے مغرب کی نماز ادا کیا ایک دم اترتے ہی، کیونکہ وضو وغیرہ سے میں فارغ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد میں رکا رہا، اور گاڑی نکلنے سے پھر ایک 2-4 منٹ پہلے میں نے عشاء کی نماز ادا کر دی، تو میری دونوں نمازیں ایک دم آرام سے اطمینان سے وہاں پہ ادا ہو گئی۔ مغرب کی نماز بالکل اس کے اخیر وقت کے قریب میں، اور عشاء کی نماز اس کے اول وقت میں۔ اور ان صاحب کو میں نے دیکھا، وہ بیچارے ماننے کو تیار نہیں۔ میں ان سے کہہ بھی رہا ہوں، ارے بھائی اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں مت ڈالو، زبردستی مت پڑھو یہاں پہ نماز، نہ تمہارا رکوع ہو رہا ہے، نہ سجدہ ہو رہا ہے، نہ تمہارا قیام ہو رہا ہے۔ تو آج ہمارا یہی حال ہو چکا ہے مسلمانوں کا، اتنا غلو اسے کہتے ہیں اسلام کے اندر، غلو کرنا، اور اسے کہتے ہیں اسلام کے اندر جو رہبری رہنمائی احادیث سے ہم کو بتائی گئی ہے اس کو چھوڑ کر اپنے دل سے گھڑی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا۔ تو اس کے لیے نماز آپ اطمینان آرام سے ادا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔